أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مصافحين ولا متخذي أخدان. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق اللہ العظیم. یہ تھی سورہ مائدہ کی پہلی 5 آیات، پہلا رکوع. اور آج سورہ مائدہ ہم نے شروع کی. اللہ کے فضل کرم سے سورہ نساء کل ہم نے کمپلیٹ کی. اور بہت سارے احکامات اس میں آئے، بہت ساری چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقائد کا ذکر تھا. اور کلالہ کا ذکر تھا کل. جو کلالہ کی مختصر سی تعریف بیان کی گئی، اس شخص کو کہتے ہیں جس کے انتقال کے وقت نہ اس کا باپ یا دادا زندہ ہو، نہ کوئی بیٹا یا پوتا. کلالہ کا بھی ذکر ہوا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کفریات انہوں نے عیسائیوں نے یا غیر کیے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی ذکر ہوا، اس سے پہلے بھی ذکر ہوا. ساری دنیا کو دعوت دی گئی، قرآن پاک کی طرف آنے کی، دین کی طرف آنے کی دعوت دی گئی. کچھ سوالات بھی ممبرز کے آئے، کچھ رائے بھی آئیں، کچھ
درس کو آسان ہی فہم رہنے دیا جائے، اور اس کو ہم کوشش کرتے ہیں آسان ہی ہو، ہم کیونکہ مدرس بھی نہیں ہیں نہ کوئی عالم ہے، سمپل سے ترجمے والے ہیں، لیکن جو کچھ الف بار پڑھی ہوتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں یار چلو جو طالب علم ہیں شامل ہونے والے وہ کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت ٹک ٹک وہ گرامر کو بھی سمجھ لیں، تھوڑا تھوڑا مطلب موٹا موٹا کوئی چیزیں ہو نا، لیکن وہ باتیں یہ کہہ رہے ہیں اوپر سے گزرتی ہیں، تو اوپر سے نہ گزرے نیچے سے گزاریں، یعنی دل کی طرف سے گزاریں، دماغ سے کانوں سے سنیں، کوشش کر لیں، ٹھیک ہے، اس سے جذبہ پیدا ہوگا، شوق پیدا ہوگا۔ میں نے کوشش کی ہوئی ہے، علم النحو وغیرہ کتابیں بھی ساتھ شروع کی ہیں نا، اس لیے اس سے آپ کو آسانی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ آج سورہ مائدہ کا تعارف دیکھیں، جس کا ایک رکوع تلاوت کیا گیا ہے۔ یہ صورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بالکل آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔ علامہ ابو حیان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے کچھ حصے صلح حدیبیہ، کچھ فتح مکہ اور کچھ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئے تھے۔ اس زمانے میں اسلام کی دعوت جزیرہ عرب کے طول و عرض میں اچھی طرح پھیل چکی تھی۔ دشمنان اسلام بڑی حد تک شکست کھا چکے تھے، اور مدینہ منورہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی اسلامی ریاست مستحکم ہو چکی تھی۔ لہذا اس صورت میں مسلمانوں کے سماجی، سیاسی، معاشی مسائل سے متعلق بہت سی ہدایات دی گئی۔ سورت کا آغاز اس بنیادی حکم سے ہوا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے عہد و پیمان پورے کرنے چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے جی؟ عہد و پیمان، یعنی اوفو بالعقود کی طرف اشارہ ہے۔ اوفو بالعقود کا مطلب کیا ہے؟ عہد و پیمان پورے کرو۔ اس بنیادی حکم میں اجمالی طور پر شریعت کے تمام احکام آ گئے ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہوں یا کس کے بندوں کے حقوق سے متعلق ہوں۔ اس ضمن میں یہ اصول بڑی تاکید کے ساتھ سمجھایا گیا کہ دشمنوں کے ساتھ بھی ہر معاملہ میں انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پچھلے رکوع میں، پچھلے درس میں آپ نے ایک واقعہ ذہن میں بیٹھا ہوگا نا، یہودی کی جان بچانے کے لیے آیتیں آئیں، سمجھ آ رہی؟ بے گناہ اللہ تعالیٰ تو نہیں کسی کو پسند کرتے نا، سزا ہو میں اڑائی آؤ، اس طرح ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ، کشمیر میں ہر طرف جرم ہو رہا ہے، اور فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، یہ کیا اللہ تعالیٰ پھر برداشت کر رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ایک مہلت دے رہا ہے نا، سمجھ آ رہی؟ وہ جیسے کہتے ہیں لاٹھی بے آواز ہے، تو ان پہ بھی حملہ ہوا کہ نہیں؟ دنیا میں بھی ان کو شکست ہوگی، ہو رہی ہے، اور میں ہوتی رہے گی، عبرت کا نشان بنیں گے۔ بندوں کے حقوق سے متعلق ہو۔ اس زمانے میں یہ اصول بڑی تاکید کے ساتھ سمجھایا گیا کہ دشمنوں کے ساتھ بھی ہر معاملہ میں انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ خود دشمنان اسلام کو اب اسلام کی پیش قدمی روکنے سے مایوسی ہو چکی ہے، اور اللہ نے اپنا دین مکمل فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اسی صورت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس قسم کی غذائیں حلال ہیں اور کس قسم کی حرام۔ اسی سلسلے میں شکار کے احکام بھی وضاحت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ اہل کتاب کے ذبیح اور ان کی عورتوں سے کے نکاح کا بیان آیا ہے۔ چوری اور ڈاکے کے شرعی سزائیں مقرر فرمائی گئی ہیں۔ کسی انسان کو ناحق قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل، قاف سے قابیل اور قاف سے قاتل، یاد رکھنا یہ بڑی آسان مکس ہو جاتے ہیں، کا واقعہ ذکر کیا گیا تھا۔ شراب اور جوئے کو صریح الفاظ میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ وضو اور تیمم کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ سے کی ہوئی عہد کو توڑا، اس کی تفصیل بیان فرمائی گئی ہے۔ مائدہ کیا ہوتا ہے جی؟ سورت کا نام کیا ہے؟ سورت المائدہ۔ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں، دسترخوان پوئے کہ نہ پوئے۔ اس صورت کی آیت نمبر 114 میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے متبعین یعنی حواریین جو تھے نا، انہیں یہ دعا کرنے کی فرمائش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمانی غذاؤں کے ساتھ ایک دسترخوان نازل فرمائے۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس صورت کا نام مائدہ یعنی دسترخوان رکھا گیا ہے۔ یہ خلاصہ تھا۔ اب ترجمہ دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ یہ مدنی صورت ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ مدنی صورت ہے۔ یہ صورت کیا ہے جی؟ ہم ہر گروپ میں آواز لگاتے رہیں گے۔ یہ مدنی صورت ہے، اور اس میں 120 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔
या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू आता है तो क्या मतलब होता है जी? ईमान वालों को अहकामात दिए जा रहे हैं, बयान हो रहा है, ठीक है जी। सारे, अब बजाय लफ्ज़ों से लग रहा है कि मोमिन मर्दों से मुराद, बल्कि नहीं, सारे मुराद हैं। क्या मतलब? औरतें सब शामिल हैं जो जिन पे अहकाम फ़र्ज हैं, आक़िल बालिग हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल उक़ूद, है ईमान वालों, मुआहदों को पूरा करो, वादों को क्या करो? मुआहदों को पूरा करो। उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआमी, तुम्हारे लिए वो चौपाए हलाल कर दिए गए हैं। चौपाए कौन कौन समझता है? चौपाए चार पाँव वाले, चौपाए चार पाए यानी चौपाए भी और चार पाए भी, चार पाँव वाले, उसमें गधा भी शामिल होता है ना। इस मतलब ये वो बताए जा रहे हैं जो क्या है? हलाल है। उहिल्लत लकुम, उहिल्लत हलाल कर किए गए तुम्हारे लिए, वो चौपाए हलाल कर दिए गए हैं। बहीमतुल अनआमी, जो मवेशियों में दाखिल हैं। किसमें? मवेशियों में दाखिल हैं। इल्ला मा युतला अलैकुम गैर मुहिल्लिस सैद व अंतुम हुरुम, या उनके मुशाबे हों, सिवाय उनके जिनके बारे में तुम्हें पढ़ कर सुनाया जाएगा। पहले तर्जमा करते हैं इस पूरी आयत का, फिर तफसील देखते हैं। इल्ला मा युतला अलैकुम गैर मुहिल्लिस सैद व अंतुम हुरुम इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद। इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद। बशर्ते है कि जब तुम इहराम की हालत में हो, ठीक है जी। व अंतुम हुरुम का मतलब क्या है? इहराम की हालत में। इहराम की हालत से क्या मतलब है भाई? अबू गए थे ना उम्र पे, उम्र में जब जब सफ़ेद कपड़े पहनता है, हराम होता है वो, समझ गया ना। तो उसमें पाबंदी होती है, फिर क्या होती है? जैसे एतकाफ में बैठ जाओ तो क्या होती है? पाबंदियाँ होती हैं। क्या होती हैं? पाबंदियाँ होती हैं। इसी तरह इहराम की पाबंदियाँ हैं बढ़िया, समझ आई? जहाज में बैठ कर ही पाबंदियाँ शुरू हो जाती हैं, यानी जहाज में बैठे हुए हैं तो वो जो जगह होती है, जैसे कि एहराम बांधना होता है, जहाज तो गुजर जाता है, इसलिए पाकिस्तानियों का जहाज इस्लामाबाद से जद्दा जाना होता है तो उनको मजबूरन इस्लामाबाद से ही क्या करना पड़ता है? एहराम बांधना पड़ता है। बड़ा मसला होता है ये तो। क्या होता है? एहराम बांध के बैठे रहो उथे जहाज़े थे, तो बड़ा मसला होना है ना। इसलिए कुछ पैसे ज़्यादा लगा के कुछ लोग ऐसे करते हैं ना कि डायरेक्ट मदीना की फ़्लाइट भी लेते हैं। कुछ बड़े समझदार लोग होते हैं, वो फिर वो इधर से नॉर्मल कपड़ों में जाते हैं, मदीना शरीफ जाते हैं, वहाँ से फिर मदीना के जो वक़्त गुजार के फिर वहाँ से एहराम बांध के, उथे भी बहुत मसला है। उथू बस ते पियो, एहराम ते पा के बस पे बैठो, मदीना से जद्दा सफ़र इतना निका नहीं है, बल्कि मदीना से नहीं पहनते, मदीना से नहीं पहनते, वहाँ से बक्का के करीब एक जगह, जरा जगह है उसको यलम यलम कहते हैं वैसे तो आजकल उसे, वहाँ स्पेशल जगह बनी हुई है, उन्हीं बस रुकती है वहाँ पे। और औरतें भी बगाम होती हैं, उन्होंने तो शुरू में ही वो लिबास, उनका कोई पाबंदी नहीं होती है, यानी जिस तरह के और मर्दों की होती है ना, उनका तो वहाँ से ही वो एहराम वही होता है बस। उन्होंने वहाँ नफल पढ़ के नियत करनी होती है, वहाँ पे स्पेशल जगह बनी है, वहाँ पे जाके नाशा आके बंदा एहराम पहन लेता है। वो जगह भी थोड़ी जो ना ऊंचाई नहीं बड़ी, बड़ा हो बेहतरीन, बड़ा हो, थोड़ा रश ज़्यादा होता है, गैर दूसरे मुल्कों से भी लोग आए होते हैं, तो ऐसी तरतीब है। तो ये तफसीलात तो उधर अलग है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बयान हो रहा है? वन तुम हुरम इन्नल्लाह यहकुम मा युरीद, और उस वक़्त शिकार को हलाल ना समझो, यानी शिकार नहीं कर सकते वहाँ पे एहराम की हालत में। फिर बंदा खुशबू नहीं लगा सकता, साबुन वाला जो खुशबूदार साबुन नहीं इस्तेमाल कर सकता, बालों को नहीं काट सकता पहले, ठीक है जी। जब वो आखिर में करने होते हैं ना, गंजा शंजा कराना होता है, उससे पहले पहले बालों को, मियाँ बीवी तो मियाँ बीवी अलग रहेंगे, जो तरतीब है उनकी। तो बहुत सारी पाबंदियाँ हैं, समझ आ रही है? नाखून काटना छाटना जिस तरह कुर्बानी। तो इन अल्लाह यहकुम मा युरी, और अल्लाह जिस चीज़ का इरादा करता है उसका हुक्म देता है। चौपाया तो हर उस जानवर को कहते हैं। अब देखें, ये इसका बहीमतुल अनआम, आपने मोटा मोटा लफ्ज़ याद रखना। बहीमतुल अनआम क्या होता है जी? चौपाया तो हर उस जानवर यानी को कहते हैं जो चार हाथ पांव पर चलता है। चार हाथ पांव पर चलता है, यानी चार टांगे हैं।
لیکن ان میں سے صرف وہ جانور حلال ہیں جو مویشیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کس میں شمار ہوتے ہیں؟ مویشی سمجھنے ہو بزرگوں؟ مویشی، بکریاں، گائے، مویشی مویشیوں میں شمار ہوتے ہیں، یعنی گائے، اونٹ اور بھیڑ بکری، یا پھر ان مویشیوں کے مشابہ ہوں جیسے ہرن، نیل گائے وغیرہ۔ وہ بھینس بھی شامل نے ہوتے اس سے شروع ہوئے انہوں نے، بھینس والی قربانی جائز ہے نہیں جائز ہے؟ کیوں بھائی، کیوں نہیں جائز ہے؟ ساری زندگی کھانے رہے ہو تو قربانی جائز نہیں ہے؟ بہرحال دوسرے نمبر پہ تفصیل دیکھیں جی، یہ کس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے؟ سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا۔ یار وہ کر کے تو یار اف۔ ان حرام چیزوں کی طرف اشارہ ہے جن کا ذکر آگے آیت نمبر 3 میں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، پڑھ کر سنایا جائے گا، سمجھ آ ما یتلا علیکم، سمجھ آ رہی ہے بات نا؟ آگے باقاعدہ طور پہ بتایا جائے گا یہ کیا ہے جی، یہ والے جو جانور جو ہیں کیا ہیں، حرام چیزوں کی طرف اشارہ جن کا ذکر آگے آئے گا۔ آگے دیکھیں جی، 3 نمبر میں دیکھیں، بشرطے کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو اس وقت شکار کو حلال نہ سمجھو۔ شکار ویسے تو حلال ہے نا، چڑی مار، کھڑکار، گولی سے مار، چھری مار، جس طرح مار، حمزہ، شکار تو حلال ہے نا، بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ کتے کو بھی آپ نے پھینکا ہے، پھینکا تو نہیں ہوتا نا، دوڑانا ہوتا ہے، ٹریننگ یافتہ کتا ہوتا ہے، اس کو بھی بسم اللہ اللہ اکبر کر کے چھوڑنا ہوتا ہے کتے کو، سمجھ آئی نا گل؟ بات سمجھ رہے ہو؟ شکار ایویں نہیں حلال ہوئے نا، اس پہ بھی پڑھنا پڑتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ یا آپ نے اس کو بھیجا، جا بھائی پکڑ کے لیا، ٹریننگ ہوتی نا کتوں کی، عقاب کی، فلاں فلاں کی، وہ جانور ابھی زندہ ہے، اس وقت آپ بسم اللہ اللہ اکبر کا شریف ہے اس پہ۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے کیا ہے، شکار کو بھیجتے وقت بھی اس کو پھر ٹریننگ یافتہ ہو، عام نہیں ہے، اناڑی ہوگا تو پھر اس کا شکار نہیں ہوگا، آدھا مار چھوڑے، آدھا آپا کھا گئے، آدھے اور غداری کرے، تو شکار بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حلال ہیں لیکن احرام کی حالت میں کیا ہے، حرام اتنے حرام شکار کرنے میں نا، جب عمرہ کرنے میں نا، جب عمرے کرنے میں نا، یا کام ڈھونڈنے میں نا لوگ، جی ماما، ماما جی سوچو، تو اتنے شکار نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی، وانتم حرم، کیا کہہ رہے ہیں جی، یعنی مویشیوں کے ان حرام کدھر گیا جی، یعنی مویشیوں کے مشابہ جانور مثلاً ہرن وغیرہ اگرچہ حلال ہیں اور ان کا شکار بھی حلال ہے، لیکن جب حج یا عمرے کے لیے کسی نے احرام باندھ لیا ہو تو ان جانوروں کا شکار حرام ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی نہیں؟ کلیئر ہوگی گل؟ جس طرح روزہ ہوتا ہے، کھانا پینا حلال ہے نا، روزے میں آرام ہو جاتا ہے قسم کا، یعنی کھانا نہیں ہے آپ نے، آرام تو نہیں ہوتا لیکن اپنے اوپر آرام کر لیتا بندہ، نہیں کھاتا، پابندی ہوتی ہے نا ایک۔ یہ اس کی ترتیب ہو گئی۔ چوتھے نمبر پہ دیکھیں گی، فائدہ لکھا ہوا ہے انہوں نے، اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے، ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے ما وہ جو کہ یرید چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے، یعنی اس کے اندر آپ دیکھیں، ان اللہ، ان کا مطلب آپ کو پتا ہے، بے شک اللہ اللہ ہے، یحکم حکم دیتا ہے، ماں آپ موصولہ، اب میں تھوڑی بہت موصولہ شولہ بولوں گا پھر میں میرے کہیں گے یار یہ کیا ہے، اتنا تو پتہ ہو نا بھائی، بار بار جو بات میں کہہ رہا ہوں تکرار کر رہا ہوں، 20، ہاں دیکھو، تو اس سے موٹی موٹی بات تو بندے کو پتہ لگتی ہے نا، اس میں باریکی میں اتنی جا رہا نا، موصول صلہ بول دیا تو کون سی کو قیامت آ گئی، اتنا پھر آپ اس کی تفصیل پوچھیں گے، پھر میں اس کے لیے الگ سے، مجھے ممبر نے کہا آپ لیکچر لیکچر تو نہیں کریں، تھوڑا سیشن کریں، تو میں نے کیا ہے، لیکن وہی بات ہے، کوئی ہم وہ جو ہے تیار ہیں، کوئی آتا ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، درس سنائیں کسے، کوئی سنتا ہی نہیں، انما شعر ایجاد ہو گیا، سنتے ہیں ماشاءاللہ، جس چیز کا اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے۔ اب یہ بات سمجھ، ان اللہ یحکم ما یرید، اردو عربی مشترک الفاظ بھی اشارہ کر رہا ہوں، گرامر بھی موٹی موٹی تھوڑی سی آ گئی، اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ مفہوم یعنی خلاصہ کیا ہے، کیا مطلب، اللہ تعالیٰ فرما اس جملے نے ان تمام سوالات اور اعتراضات کی جڑ کاٹ دی ہے جو لوگ محض اپنی محدود عقل کے سارے شرعی احکام پر عائد کرتے ہیں، مثلا یہ سوال کہ جانور بھی تو آخر جان رکھتے ہیں،
ہندو شندو سمجھ آئی گل، ان کو ذبح کر کے کھانا کیوں جائز کیا گیا؟ جب کہ یہ ایک جاندار کو تکلیف پہنچانا، یا مثلا یہ سوال کہ فلاں جانور کو کیوں حلال کیا گیا اور فلاں جانور کو کیوں حرام قرار دیا گیا ہے؟ آیت کے اس حصے نے اس کا مختصر اور جامع جواب یہ دے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا خالق ہے، وہی اپنی حکمت سے جس بات کا ارادہ فرماتا ہے اس کا حکم دے دیتا ہے۔ اس کا ہر حکم یقیناً حکمت پر مبنی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس کے ہر حکم کی حکمت بندوں کو سمجھ میں بھی آئے، لہذا بندوں کا کام یہ ہے کہ اس کے ہر حکم کو چوں چرا کے بغیر کیا کریں؟ تسلیم کر کے اس پر عمل کریں۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ جانور بڑے ذبح ہو رہے ہیں، قربانی ہوئی، گائے بکریاں ذبح اتنے لاکھوں میں ذبح ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں ذبح ہو رہے ہیں ہوئے ہیں، اور ان کو چاہیے کم ہونا چاہیے۔ عقل تو یہ کہتی ہے نا بکریاں کم ہو جائیں اور کیا ہو جائے، تو تسی اگے آ رہو ماں ادھر ہونا پینا مت، جو بندے پاس ہونا ان کی طرف توجہ کر کے جو بات کی جائے نا وہ فائدہ مند زیادہ ہوتی ہے۔ سمجھ، واٹس ایپ والے تو برکت کے لیے ہیں، ان کو بھی بہت مصروف ہیں، اس باوجود ماشاءاللہ آتے ہیں، آپ زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ کچھ انداز بھی ہوتا ہے بندے کا دیکھنے کا، انداز سے بھی بات سمجھ آ جاتی ہے، کبھی کبھی ذہن میں فٹ ہو جاتی ہے۔ تو کیا بات ہو رہی ہے؟ اور اس حساب سے پیدا بھی کم ہوتے ہیں یہ، ہمارے مولوی صاحب مسکین صاحب اکثر یہ بات سناتے ہیں اس عید کے موقع پہ کہ جانوروں میں زیادہ سے زیادہ بکریوں کے بچے، آپ بتائیں بھائی کبھی آپ کے گاؤں میں بکریوں کے بچے زیادہ سے زیادہ کتنے ہوں گے؟ ہنسنے کی بات تو نہیں ہے نا، بتائیں کبھی۔ ہمارے گھر میں مطلب چار یا پانچ، پانچ کا مجھے یاد نہیں ہے، تین چار تو مجھے یاد ہے، اب جب ہم رکھی ہوتی تھی نا اس میں بھی، لیکن یہ ہوتا ہے کہ دو یا تین، اگر چار ہوئے نا چوتھا تھوڑا سا اکثر وہ کمزور ہوتا ہے، بچنے کے چانس کم ہوتے ہیں، تین تھوڑے تکڑے ہوتے ہیں، اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بکری کا دودھ بھی پینا ہے انہوں نے، پھر اتنا سب کو پورا ہونا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ یعنی بکریوں کے یا گایوں کے، جو گائے وغیرہ کا تو میرا خیال ہے ایک آدھ ہوتا ہوگا، ایک دو، ایک ہی ہوتا ہے، یعنی یہ سائنس مائنس یہ ساری چیزیں، مقصد بات کرنے کا کیا ہے، اس کے مقابلے میں جو کتے وغیرہ ہیں جو حلال نہیں ہیں ان کے بچے آٹھ آٹھ دس دس، یعنی یہ وہ ہمارے مولوی صاحب مثال دیتے ہیں بات سمجھانے کے لیے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہوں گے کہ بھائی یہ تو اتنے زیادہ ختم ہو جائیں گے، تو کیا سال بعد یا پورا سال جانور جو حلال ہیں، بکریاں ہیں، جانور گائے، وہ ختم ہو جاتے ہیں؟ اس سے زیادہ یہ کیا ہوتی ہے؟ برکت، یہ ہوتی ہے برکت۔ اور ہمیں یہ کتے متے تھوڑے ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں، ویسے تو لکڑ بکڑ بھوسا رہے ہیں، لیکن تھوڑے نظر آ رہے ہو، جس طرح جس ترتیب سے وہ پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں تو ہر گلی کے اندر پچاس پچاس سو سو کتے نظر آنے چاہیے، لیکن وہ حلال نہیں ہے، اس لیے وہ اسی طرح ہی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، کوئی پکڑ کے لے جاتا ہے، کوئی کیا کیا رہا، بات سمجھ گئے ہو؟ برکت اور بے برکتی، حلال اور حرام جانور کی بات ہو رہی ہے نا، یہ ترتیب سمجھ آ گئی؟ ہاں، یہ پہلی آیت ہوئی۔ دوسری آیت دیکھ، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو نہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرو، لا تحلوا شعائر اللہ، اب اسے کوئی آسی نا محرم نہ دیوانہ وہ اتنے فٹ کر دے سی اپنا کھاتا، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ نشانیوں سے کیا ہے؟ شعار اللہ، اذان بھی شامل ہے، نماز بھی شامل ہے، حج زکوٰۃ بھی شامل ہے، یہ سارے روزہ وغیرہ۔ ولا الشہر الحرام ولا الہدیہ، پہلے نمبر پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ بے حرمتی نہ کرو اللہ کی نشانیوں کی، دوسرے نمبر پہ نہ حرمت والے مہینے کی، ولا الہدیہ، اور نہ ان جانوروں کی جو قربانی کے لیے حرم لیے جائے۔ ولا الہدیہ، ہدیہ کس کو کہتے ہیں؟ قربانی والے جانور کو۔ کچھ لوگ پہلے زمانے میں کیونکہ اونٹوں پہ گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا تو قربانی کا بھی جانور ساتھ ہی ہوتا تھا، کیونکہ آج کل یہ پاسبل ہی نہیں ہے، بہت مشکل ہے، جہاز میں کون لے جانے دے گا، یا بس میں یا گاڑی میں، تو لوکل والے تو کچھ ہو سکتا ہے کچھ چلاکی کر لیتے ہیں وہ لوکل والے جو ادھر رہتے ہیں سعودیہ میں، لیکن بہت مشکل کام ہے، ادھر اسپیشل جگہ بنی ہوئی ہے، ادھر ہی خرید کے ادھر ہی پیسے جمع کرانے پڑتے ہیں، بڑھ کے حج والے پیکج میں ہی شامل ہوتا ہے قربانی، ایسا ہی ہے نا؟ تو حج پہ جاتے ہیں جس ملکوں سے، یعنی یہ بھی بڑی بڑی کرا کما رہے ہیں نا، پھر وہ لگا بھی رہے ہیں، سمجھ آئی گا؟
हाँ, एक पास ना व्याह करो, सारे पास व्याह करो। हदिया समझ आ गई भाई। अब हदिया का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, फिर वो तोहफा हदिया ना समझ लेना, हदी, ये वाला लफ्ज़। वलल हदी, कुर्बानी का जानवर। मोटा मोटा समझ, वलल कलाइद। अब कलाइद क्या है? ना इन पट्टों की जो उनके गले में पड़े हों उनके। देखो सुभान अल्लाह, क्या बात हो रही है। उन पट्टों की भी गुस्ताखी ना करो। क्या करो? इतने वे कितनी कुर्बानियां की लोगों ने, पट्टे फेंके हुए इस तरह। ये गलत नहीं है? पट्टों को संभाल के रखो, संभाल के रखो, बल्कि अपने पास रख सकते हो। या उसको सदका करना चाहिए, गरीब को दे देना चाहिए। फेंकना नहीं चाहिए। रस्सी दो, झोल वगैरह जो भी है वो भी कीमती है, वो भी तोली जाएगी। खुर जब तोले जाएंगे, उसके जो पाँव के नीचे खुर होते हैं जानवर के, तोले जाएंगे, उसका अजर व सवाब होगा, वजन बढ़ेगा, नेकियां मिलेंगी उसकी वजह से। और ये जो उसके साथ झोल मोल रस्सी है, उसको भी आप मामूली समझ रहे हो? क्या ख्याल है? उसकी तो अल्लाह ताला ने पट्टा, पट्टा समझ गए, पट्टा रस्सी ये सारी एक ही बात है, जो उनके गले में पड़े हुए हैं। क्या मतलब? उसकी भी बेहरमती ना करो। उसको क्या करो? बेहरमती ना करो। कलायद समझ गए हो? इसीलिए कलायद क्या होता है, तकलीद लफ्ज़ इसी से है, वो कलादा शलादा समझ गए हो? कलादा उर्दू में बोलते हैं, और कलायद जमा है। ठीक है जी। आगे, वला आमीन अल बैतल हरामा। और ना उन लोगों की जो अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रज़ामंदी हासिल करने की खातिर बैत हराम का इरादा करने जा रहे हैं, यबतगून फ़ज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना। ठीक है जी। व इज़ा, उन लोगों को भी वो बड़े मोहतरम हैं, बड़े काबिल रश्क हैं, बड़े एहतराम के काबिल हैं वो लोग, जो हज उम्रा के सफ़र पे जा रहे हैं, उनसे दुआएं करवाएं आते वक्त जाते वक्त। क्या ख्याल है? ठीक है जी। व इज़ा हलल तुम फस्तादू। और जब तुम एहराम खोल दो तो शिकार कर सकते हो। अब देखो, साहबा कराम के ज़माने की बात हो रही है ना, अगर तो क्या होगा? अरे बाजी, समझ आ रही बात? बात समझ आ गई कि नहीं? एक दफ़ा करने चाहा करो ना। ठीक हो गया जी बात। वला आमीन अल बैत अल हरामा व इज़ा हलल्तुम फस्तादू। तो शिकार वगैरह करके गुजारा करते होंगे ना उस वक़्त, फ़ौरन जो मामला पहला होता होगा, वो शिकार करके ही खाना पीना करते होंगे जानवरों, या उधर जो भी चीज़ें होती हैं शिकार। तो क्या हो रहा है जी बात? और जब तुम एहराम खोल दो, वहीदा हलल तुम का मतलब क्या है? अहला, वो क्या कर दो, एहराम खोल दो, जब हलाल हो जाओ, मतलब तर्जमा क्या है? हलाल हो जाओ। हलाल हो जाने का मतलब हर जगह वो छुरी ना ललाल वाली गाल नहीं होनी। इस हलाल होने से मतलब है एहराम से बाहर आ जाना। जब उम्रा बंदा करता है ना, उम्रे वाले को उम्रे के अहकाम पते होंगे, हज वालों के भी आखिर में जो काम होता होगा, बाल कटा देते हैं, गंजा करा देते हैं औरतें, थोड़ा सा सारे बालों में से थोड़ा सा पकड़ के ना, इस तरह थोड़े से चुटकी काट देती हैं, और औरतें फिर यानी उनका उम्र कंप्लीट हो जाता है। ये आखिरी काम होता है उम्रे वाले का। ठीक है जी। असी उथे गए हैं जनाब, अमीर साहब और लगे हैं नापने अपने कि तूने गंजे कीते ने, तो सही मतलब नहीं हो सके ना। 4-5 रियाल नहीं, कंजूसी ना करो, ट्रैक वन के 5 रियाल 10 रियाल नाल गंजा होवे ना। याद रखे, उम्र तक गया ना जिस दुई बार आता है ऐसे ही। दूसरी दफा ऐसे ही किया हमने ना, 5 रियाल दिए उसको। तो पहली दफा तो आप ही लगे रहे कि तूने वो देर लागवे नहीं कि बंदे को लेकर मशीन होए। मशीन थी, लेकिन तजर्बा भी होना चाहिए ना घर में। अब हर महीने हर हफ्ते कर एक दूसरे का गंजा करेंगे तो तजर्बा होगा। वो मशीन भी खुडी जी आई। बहरहाल, वो समझ आई ने। इतनी भी कंजूसी ना करो ना, इंतजार करने रहो, बैठे रहो जनाब, रात 12 बज 18 बंदे हैं ना उस वेले। और समझ आई नहीं गल, फैमिली वाले भी। वैदा हलल तुम फस्तादू। अल्लाह अकबर। और जब तुम एहराम खोल दो तो शिकार कर सकते हो। फस्तादू का मतलब क्या है? शिकार। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अन सद्दुकुम अनिल मस्जिदिल हरामि अन तअतदू।
اور کسی قوم کے ساتھ تمہاری یہ دشمنی کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، تم اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو۔ کیا کرو؟ کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو دشمنی بھی کیا ہے جی؟ دشمنی کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، دشمنی کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، دشمنی میں حد سے زیادہ گزرنا نہیں ہوتا، دشمنی کے بھی کیا ہوتے ہیں؟ آداب ہوا کرتے ہیں۔ جس طرح ہمیں جہاد کا حکم ہے، عورتوں پہ زیادتی نہیں کرنی، عورتوں پر حملہ نہیں کرنا، بچوں بوڑھوں پر حملہ نہیں کرنا، دفاعی سسٹم کرنا، جو جنگ میں لڑ رہا ہے اس سے لڑائی کرنی۔ اسی لیے تم سے کسی کی دشمنی ہے تو اس کے بھی آگے آداب ہیں۔ تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر کیا کرو؟ ظلم و زیادتی کرنے لگو۔ صلح حدیبیہ کے واقعے میں مکہ مکرمہ کے کافروں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو حرم میں داخل ہونے اور عمرہ کرنے سے کیا کیا تھا؟ روکا تھا۔ مسلمانوں کو طبعی طور پر اس واقعے پر سخت و غم و غصہ تھا، اور یہ احتمال تھا کہ اس غم اور غصے کی وجہ سے کوئی مسلمان اپنے دشمن سے کوئی ایسی زیادتی کر بیٹھے جو شریعت کے خلاف ہو۔ اس آیت نے متنبع کر دیا کہ اسلام میں ہر چیز کی حدود مقرر ہیں، اور دشمن کے ساتھ بھی کوئی زیادتی کرنا کیا ہے؟ جائز نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى۔ اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرو؟ تعاون کرو، ہیلپ کرو، کیا کرو؟ سبیلہ ہی لانے رہو ساری دنیا۔ قرآن کے معاملے میں، درس کے معاملے میں ہیلپ کرو، تعاون کرو۔ ولا تعاونوا على الاسم والعدوان، اور گناہ اور ظلم میں تعاون نہ کرو۔ ٹھیک ہے جی، ایک بندہ جا کے گناہ کر رہا ہے، کسی پہ ظلم کر رہا ہے، لڑائی کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تو اسی بھی نال وان کے شروع ہو جاؤ، چل کٹوس، ایک یہ بندے ہیں، یہ ظلم و زیادتی ہے۔ کیا ہے؟ روکنے والے بنو، ظلم کو روکنے والے بنو، گناہ کو روکنے والے بنو۔ ایک جو ہے کوئی چیزیں دیکھ رہا ہے گناہ والی، آپ بھی جا کے بیٹھ کے تماشے دیکھنے لگو، فلمیں دیکھ رہے ہو، ڈرامے دیکھ رہے ہو، مل جل کے گروپ کی شکل میں، یہ کیا ہوتا ہے؟ تعاون علی الاسم ہو گیا۔ تو کیا سمجھ آ رہی بات؟ پیغام سمجھ آ گیا نا؟ تعاون تو کرنا ہے، لیکن نیکی اور تقوی میں اور برائی میں، ظلم زیادتی میں کیا کرنا ہے؟ تعاون نہیں کرنا ہے۔ اور واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے اگر تم زیادتی کرو گے، تقوی نہیں اختیار کرو گے، باز نہیں آؤ گے، ٹھیک ہے، اور گناہ اور تقوی سے ہٹ کر اسم عدوان کی طرف لگ جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہیں، پھر اللہ عذاب دیں گے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم، پہلے کیا بتایا گیا تھا؟ حلال چیزوں کا، بات سمجھ گئی حمزہ؟ اب ذکر ہوئے گا جو حرام چیزیں۔ حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مردار جانور، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور سور بھی لکھا ہوا ہے کا گوشت، کیا ہے؟ وما اہل لغیر اللہ بھی، اور وہ جانور حرام کر دیا گیا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ یہ فلاں کے نام پر بسم اللہ کر کے، میں بسم اللہ نہیں پڑھتے اگر فلاں کے نام پر میں ذبح کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ والمنخنقۃ، اور جو گلا گھونٹنے سے مرا ہو، آٹومیٹک گلا گھونٹنے سے مر گیا، اس پہ کسی نے موقع ہی نہیں ملا پڑھنے کا بسم اللہ، اللہ اکبر۔ والموقوذۃ، اور جسے چوٹ مار کر ہلاک کیا گیا ہو کسی کو۔ آج کل کتنے واقعات ایسے ہوئے، ایک قربانی کے جانور کو مار دیا غصے کی وجہ سے، یا کسی کو مار دیا، قتل کر دیا، جانور کو بھی قتل کر رہے ہیں، انسانوں کو بھی۔ والمتردیۃ، اور جو اوپر سے گر کر مرا ہو۔ والنطیحۃ، اور جسے کسی جانور نے سینگ مار کر ہلاک کیا ہو، اتنا ظالم ہے۔ وما اکل السبع، اور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو۔ سبع کیسے بولتے ہیں؟ درندہ، اکلا مطلب کھانا۔ الا ما زکیتم، الا یہ کہ تم اس کے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر چکے ہو۔ یعنی یہ جتنے بھی بیان ہوئے ہیں ان سب کا اس میں تعلق ہو گیا۔ الا، اگر وہ واقعہ ہوا کوئی ایسا اور وہ زندہ ہے، جانور میں جان باقی ہے، مرا نہیں ہے، پھر آپ اس پہ بسم اللہ، اللہ اکبر کر کے حلال کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ الا ما زکیتم کی شرط کے ساتھ حلال ہو جائے گا۔ یہ سارے بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ نہیں تو یہ سارے پھر
مردار ہیں تو حلال ہی جانور نا. بات سمجھ آ رہی؟ گائے تھا، بکری تھی، گر گیا، ٹھیک ہے جی، کسی نے مار دیا، جانور نے مار دیا، یا خود کہیں پہ رسی پھنس گئی، رسی گلے میں گھونٹنے سے مر گیا، وہ کیا ہو تو مردار ہو گیا، حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے، اس کو دفنا دیں گے، پھینک دیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آگے دیکھیں. وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے بتوں کی قربان گاہ پر ذبح کیا گیا ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک گائے ماتا نے نہ، ایک شنکر نے نہ، وہ گال سمجھ آ گئی نہیں؟ یا کوئی ایسے مسلمان کاموں میں لگ جائیں تو یہ کیا ہے؟ بڑا خطرناک کام ہے. وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. اس کو ذبح، اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے بتوں کی قربان گاہ پر ذبح کیا گیا، اور یہ بات بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ تم جوئے کے تیروں سے گوشت وغیرہ تقسیم کرو. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب تفصیل دیکھ لیں اس میں. ذالکم فسق، یہ ساری باتیں سخت گناہ کی ہیں. ذالکم فسق، ذالکا، اور اسی طرح ذالکم، یہ بھی اس میں اشارہ ہے، وطا سوجی گرامر آخر. ذالکم اس فسق، اس میں اشارہ مشار الیہ، اتنا تو پتہ ہونا چاہیے نا بھائی، اتنی مشکل گرامر تو نہیں، نہ معنی ہے کوئی. یہ ساری باتیں سخت گناہ کی ہیں. ذالکم اس میں اشارہ، اور فسق کیا ہے؟ مشار الیہ. جاہلیت کے زمانے میں ایک طریقہ یہ تھا کہ ایک مشترک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت قراندازی کے ذریعے تقسیم کرتے تھے. اور قراندازی کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ مختلف تیروں پر حصوں کے نام لکھ کر ایک تھیلے میں ڈال دیتے تھے. یہ دیکھیں، یہ والی پرچی ڈالنے والا، پھر جس شخص کے نام پر جو حصہ نکل آیا اسے گوشت میں سے اتنا حصہ دے دیا جاتا تھا. اور کسی کے نام پر کوئی ایسا تیر نکل آیا جس پر کوئی حصہ مقرر نہیں ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا. اسی طرح ایک اور طریقہ یہ تھا کہ جب کسی اہم معاملے کا فیصلہ کرنا ہوتا تو تیروں کے ذریعے فال نکالتے تھے، اور اس فال میں جو بات نکل آئے اس کی پیروی اور لازم سمجھتے تھے. ان تمام طریقوں کو آیت کریمہ نے کیا کر دیا؟ لاٹری کو بھی حرام کر دیا گیا، اس میں لاجائز قرار دیا ہے. کیونکہ پہلی صورت میں یہ جوا ہے، اور دوسری صورت میں یا علم غیب کا دعویٰ ہے یا کسی معقول وجہ سے کہ بغیر کسی بات کو لازم سمجھنے کی خرابی ہے. بعض حضرات نے آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ اور یہ بات بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ تم تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرو. یہ دوسرے طریقے کی طرف اشارہ ہے، اور آیت کے الفاظ میں اس ترجمے کی بھی کیا ہے؟ گنجائش موجود ہے. یعنی ظلم ہے نا، 7 پرچیاں ڈالی ہیں تو 7 بندوں کا حصہ ہے تو 7 بندے کے نام ہونے چاہیے نا. 7 بندے، 6 پرچیاں تو نام ہے، اور ایک بندے کے ساتھ ظلم ہے، تو کیا مطلب جاتی نہیں ہے؟ قربانی بھی ہو جائے گی اگر ایسے کوئی قربانی میں کرے گا یا گوشت تقسیم کرے گا ایسے ہی حساب کتاب کے بغیر، تولے بغیر. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون. آج کافر لوگ تمہارے دین کے مغلوب ہونے سے ناامید ہو گئے ہیں، لہذا ان سے مت ڈرو. یعنی یہ اب بیان ہو رہا ہے جب بالکل پوری طرح سے قوت کے ساتھ اسلام پھیل چکا، پوری دنیا میں اسلام کی بہار آ چکی، اب یہ آیتیں بیان ہو رہی ہیں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون. پہلے تو آپ تھوڑے ڈرے ڈرے رہتے تھے، تھوڑا اللہ سے بھی، اللہ کی طرف سے حکم آتا تھا تھوڑا صبر کر جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے تھوڑا صبر کر جاؤ، تھوڑا سا صبر کر جاؤ. اب تمہارا کیا ہے جی؟ معاملہ اور ہے، اب تم پاور والے ہو گئے ہو. اب عمر بھی آ چکے ہیں، عثمان بھی آ چکے ہیں، علی بھی آ چکے ہیں، صحابہ کی جماعت بن چکی ہے، آپ کی انتظام بن چکا ہے، مکمل ایک ترتیب بن چکی ہے. ٹھیک ہے جی، پورے عرب میں، مدینہ میں، مکہ میں، ارد گرد دائیں بائیں اور کیسر روم آگے پیچھے ہر طرف دعوت اسلام کیا ہوگی ہے؟ پھیل گئی ہے. اب وہ وقت نہیں رہا شروع والا، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون. آج کافر لوگ تمہارے دین کے مغلوب ہونے سے نا امید ہو گئے ہیں، لہذا ان سے مت ڈرو. ٹھیک ہے جی، اب آپ کا ڈرنے کا وقت نہیں ہے کہ بلکہ کن کے ڈرنے کا وقت ہے؟ ان کے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وخشونی، بلکہ کس سے ڈرو؟
میرا ڈر دل میں رکھو، وخشونی، اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا۔ صحیح احادیث میں آیا ہے کہ یہ آیت حجت الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ حجت الوداع یعنی آپ سے جو آخری خطبہ تھا اس وقت یہ نازل ہوئی، اور یہ موقع تھا اسی وقت آنی چاہیے تھی نا۔ ٹھیک ہے جی۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ لہذا اس دین کے احکام کی پوری پابندی کرو، ہاں جو شخص شدید بھوک کے عالم میں بالکل مجبور ہو جائے اور اس مجبوری میں ان حرام چیزوں میں سے کچھ کھا لے، بشرطے کہ گناہ کی رغبت کی بنا پر ایسا نہ کیا، غیر متجانف الاسم فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو پیچھے جو چیزیں بیان کی گئی ساری وہ حرام ہیں، وہ کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ لیکن ایک بندہ ایمرجنسی میں آ گیا، بالکل اب کوئی صورت ہے ہی نہیں، حلال مل ہی نہیں رہا، مرنے لگا ہے، دائیں بائیں اس کو کچھ بھی نہیں نظر آ رہا، حلال چیز نہیں میری، حرام ہے۔ اب اس کو سد رمق، اور فارسی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے سد رمق۔ سد رمق کا مطلب ہوتا ہے جان بچانے کے بقدر کھانا تھوڑا سا۔ اب جان بچانا کیا ہے؟ بھوک سے مر جانے کا حکم نہیں ہے۔ اس وقت آپ جو تھوڑی سی کوئی حرام چیز ملتی ہے اس سے کھائیں گے اور جان بچائیں گے، پیٹ بھر کے نہیں کھائیں گے، اتنا کہ بس آپ کی جان کچھ حلال ملنے تک، یا کچھ گھنٹوں کچھ وقت کے لیے کچھ گزارا جان میں جان پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ یہ نہیں کہا جائے گا بھائی چلو بھائی توکل کرو جی، ذکر کرو، سمجھ آئی؟ توکل یہ نہیں ہے یہاں پہ، بات سمجھ گئے بات کہ نہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، جتنی، دیکھیں آپ یہ جو کسی جگہ واقعہ آیا تھا کسی ملک میں نا، ایک لڑکے نے اپنی غلاظت، آپ نے ویڈیو دیکھی کہ نہیں، اپنا جو پخانہ پیشاب ہے اس کو کھایا، اتنا وہ ملبے کے نیچے دبا ہوا تھا، نوجوان لڑکا اس پہ وہ گزارا کر رہا تھا، اس کو یہ آیتیں پتہ تھی تو تبھی کھا رہا تھا نا، ورنہ مر جاتا۔ یعنی وہ ہم لوگ صرف لباس پہننے کے چکر میں رہتے ہیں نا کہ لباس بڑا ہونا چاہیے، لباس تو سنت ہے، اس پہ ہم نے کاربند ہونا ہے۔ ان لوگوں کے کلچر ہی ایسا ہے کہ وہ لباس تو ایسے پہن رہے ہوتے ہیں جیسے یہودیوں کا ہے، انگریزوں کا ہے، ان کا ملک میں مجبوری بنی ہوئی ہے، لیکن قرآن ان کو آتا ہے، ہر اہل عرب بھی ہیں وہ سمجھتے ہیں قرآن کو، اور ہم لوگ نہیں سمجھتے قرآن کو، پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ یسألونک ماذا احل لہم، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں، مزید تفصیل آ رہی ہے، ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات، کہہ دو کہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، وما علمتم من الجوارح، جن شکاری جانوروں کو تم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سکھا سکھا کر شکار کے لیے سودا لیا ہو، سمجھ آ رہی بات؟ وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله۔ شکاری جانوروں کی ترتیب بتائی جا رہی ہے بھائی، ٹھیک ہے جی۔ چڑی وغیرہ بھی آپ کرتے ہیں نا، کچھ لوگوں نے، ہم نے دیکھا ہے ایک درخت ہوتا ہے نا، بے شمار چڑیاں ہیں، وہاں کھڑکائی آ رہے ہیں، وہ کو لے لیں، کچھ پڑتے ہی نہیں ان کو، وہ تو کھا رہے ہیں تو حلال نہیں ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ چڑی کو بھی آپ نے غلیل سے مارنا ہے نا، بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ماریں، اس میں سے کوئی نہ کوئی گر ہی جاتی ہے، کیونکہ پتھر ہے کہ ایک ہی کسی کو لگے گا، سب کو تو نہیں لگ سکتا، اور سمجھ رہے ہو بات؟ یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کے کھڑک، بسم اللہ اللہ اکبر، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ سدھا لیا ہو، ٹریننگ والی بات ہو رہی ہے، ٹریننگ کر کے سدھا لیا ہو کا مطلب کیا؟ ٹریننگ دی ہو، جس جانور کو شکار کر کے تمہارے لیے روک رکھیں، اس میں سے تم کھا سکتے ہو، اور اس پر اللہ کا نام لیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ شکاری جانوروں مثلا شکاری کتوں اور بعض جو ہوتے ہیں عقاب شاہ وغیرہ کے ذریعے حلال جانوروں کو شکار کر کے انہیں کھانا، جن شرائط کے ساتھ جائز ان کا بیان ہو رہا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ شکاری جانور کو سدھا لیا گیا ہو، سدھا لیا گیا ہو مطلب کیا ہے؟ ٹریننگ یافتہ ہو،
सुतालिया का मतलब क्या है? ट्रेनिंग दी गई हो ना, उसको बार बार आजमाया गया हो। एवनी अनाड़ी ना हो जिसकी अलामत ये बयान की गई कि वो जिस जानवर का शिकार करे उसे खुद ना खाए, गद्दार ना हो। शिकार करने वाला कुत्ता, बाज, उकाब क्या हो? गद्दार ना हो। उसकी एक निशानी क्या है? वो पकड़ के आपके पास लाए, क्योंकि आपका वो पाला हुआ है, आप उसको खिला रहे हैं ना। ये ना वो शिकार करने जाए खुद खा गया तो उसका मतलब आपके साथ वफादार नहीं है। वो शिकार भी हलाल नहीं है। इसे खुद ना कबल के अपने मालिक के लिए रोक रखे ले आए। दूसरी शर्त यह है कि शिकार करने वाले शिकारी कुत्ते को किसी जानवर पर छोड़ते वक्त अल्लाह का नाम ले, यानी क्या करे? बिस्मिल्लाह, सिर्फ बिस्मिल्लाह भी पड़ेगा तो हो जाएगा। बात समझ गए हो? बिस्मिल्लाह पढ़े, बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर। ये बात समझ आई है भाई अब्दुल हफीज साहब? अडर फैमिली इन अल्लाह अल उहिल्ल लकुम अत-तय्यिबात। ये ना इशारा करो यार। ये बयान की गई है। अच्छा, आज तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीज़ें हलाल कर दी गई हैं। व तआमुल लज़ीना ऊतुल किताब हिल्लुल लकुम, और जिन लोगों को तुमसे पहले किताब दी गई थी उनका खाना भी तुम्हारे लिए हलाल है। क्या मतलब? क्या मतलब है, समझ आएगी कि नहीं? अहले किताब का ज़बीहा हलाल है। आगे तफसील देख लेंगे हम तो मुसलमानों के साथ सलाम दुआ नहीं करते। ये बरेलवी है, ये देवबंदी है, ये अहले हदीस है, सलाम नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह ताला अहले किताब का ज़बीहा हलाल फरमा रहे हैं, उनके साथ मामलात वो शराइत भी होंगी। व तआमुल लज़ीना ऊतुल किताबा हिल्लुल लकुम व तआमुकुम हिल्लुल लहुम। उनका खाना भी तुम्हारे लिए हलाल है और तुम्हारा खाना उनके लिए हलाल। क्या ख्याल है? हलाल क्या ख्याल है? सुबहान अल्लाह, क्या लफ्ज़ बन गया जी। नीज वलमुहसनातु मिनल मुमिनाति वलमुहसनातु मिनल लज़ीना उतुल किताब मिन क़ब्लिकुम इज़ा अतयतुमूनहुम उजूरहुन्ना मुहसिनीन गैर मुसाफ़िहीन वला मुत्तखिज़ी अख़दान। नीज मोमिनों में से पाक दामन औरतें भी उन लोगों में से पाक दामन औरतें भी तुम्हारे लिए हलाल हैं जिनको तुमसे पहले किताब दी गई थी, जबकि तुमने उनको निकाह की हिफाजत के में लाने के लिए उनके मेहर दे दिए हों। ना तो बगैर निकाह के सिर्फ हवस निकालना मकसूद हो, और ना खुफिया आशनाई पैदा करना। वला मुत्तखिज़ी अखदान। वो गल समझ गया हो कुरान ना दर्स समझने पे हो कि नहीं? हर चीज़ कितनी वाज़ेह तौर पर बयान की जा रही है। जो जो नफसानी ख्वाहिशात पे चल रहे हैं उनको भी बताया जा रहा है। हर चीज़ का खाने से बंदे को फिर ख्वाहिशात पैदा होती है ना, खाने के बाद ये चीज़ जिक्र हो रही है। अब इसकी तफसील देखें कि अहल किताब के बारे में जो लिखा हुआ है, मुखाने से यहाँ मुराद ज़बीहा है। ज़बीहा मतलब समझते हो? मुर्गी को ज़बह किया जाता है तो वो ज़बीहा होता है। गोश्त बकरी ज़बह किया जाता है उसको ज़बीहा कहते हैं, उसका ज़बह किया हुआ ज़बीहा। आले किताब यानी यहूदी और ईसाई चूँकि जानवर के ज़बह में इन्हीं शराइत की रियायत रखते थे जो इस्लामी शरीयत में मुकर्रर हैं, और वो दूसरे गैर मुस्लिमों से इस मामले में मुमताज़ थे कि फ़िल जुमला आसमानी किताबों को मानते थे, इसलिए उनको उनके ज़बह किए हुए जानवर मुसलमानों के लिए जायज़ करार दिए गए थे, बशर्ते कि वो जानवर को सही शरई तरीके से ज़बह करें और उस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम न लें, ये वो भी अगर शराइत पे अमल कर रहे हैं। आज कल के यहूदियों और ईसाइयों में एक बड़ी तादाद तो इन लोगों की है जो दर हकीकत देहरिए हैं। देहरिए यानी अल्लाह को भी नहीं मानते, खुदा ही के कायल नहीं है। ऐसे लोगों का ज़बिया बिल्कुल हलाल नहीं है। और उनमें से बाद अगरचे ईसाई यहूदी हैं, मगर अपने मज़हब के अहकाम को छोड़े हुए हैं और ज़बह करने में शरिया शराइत का लिहाज नहीं करते, इसलिए उनका ज़बिया भी हलाल नहीं है। इस मसले की पूरी तहकीक मेरे वालिद माजिद मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर मारुफुल कुरान और जवाहिरुल फ़िक़ह में मौजूद है। नीज़ मेरा भी अरबी रिसाला अहकाम ज़बाइह इसी मौजू पर है। इसका अंग्रेज़ी तर्जमा भी शाया हो चुका है। बात समझ आ गई है? वतना क्या अद्धी गाल समझ के चले वञो तो ठीक है जी, आओ जी। यहूदी और ईसाई साढ़े यार आओ। ये वो नहीं है, ये तो दुश्मन है बहुत सारे इसमें, समझ आई? और वो ये अपनी तालीमात से हट चुके हैं। बहुत कम लोग, ना होने के बराबर ऐसे लोग हैं जो असल किताब वाले हैं, अमल करने वाले हैं। बात समझ आ गई? ये इसकी तफसील हो गई। आगे तफसील किसकी थी? 10 नंबर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नीज मोमिनों में से पाक दामन औरतें भी और उन लोगों में से पाक दामन औरतें भी तुम्हारे लिए हलाल हैं जिनको तुमसे पहले किताब दी गई थी। इन दो बातें जिक्र हो रही हैं, एक तो खाने के बारे में और दूसरा क्या है, खाने के साथ। एक तो खाना हो गया और फिर आगे निकाह का जिक्र।
اعلی کتاب کی دوسری خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ کی عورتوں سے نکاح بھی حلال ہے، لیکن یہاں بھی دو اہم نقطے یاد رکھنے ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ یہ حکم ان یہودی یا عیسائی خواتین کا ہے جو واقعی یہودی یا عیسائی ہوں، جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا۔ مغربی ممالک میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ مردم شماری کے حساب سے تو انہیں عیسائی یہودی گنا گیا، لیکن نہ وہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، نہ کسی پیغمبر یا کسی آسمانی کتاب پر۔ ایسے لوگ اہل کتاب میں شامل نہیں ہیں، نہ ان کا ذبیحہ حلال ہے، نہ ان ایسی عورتوں سے نکاح حلال ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت واقعی یہودی یا عیسائی ہو، لیکن اس بات کا قوی خطرہ ہو کہ وہ اپنے شوہر یا بچوں پر اثر ڈال کر انہیں اسلام سے کیا کر دے گی، دور کر دے گی، یعنی یہودی عیسائی بنا دے گی، اسلام سے دور کر دے گی، تو ایسی عورت سے نکاح کرنا گناہ ہوگا۔ اور یہ اور بات ہے کہ اگر کسی نے نکاح کر لیا تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ نکاح کیا ہوگا؟ ہو جائے گا۔ مزے کرو ہم جائی نے باہر چلے منجو، لیکن ابھی خطرے تو بچنا ہے۔ اس لیے دو ہمارے شاگرد ہیں، حیات شاہ اور سعد شاہ۔ اس کی اماں جان جاپانی ہے اور ابا جان پٹھان ہے، مفتی ظہر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے ہیں سگے۔ ظاہر شاہ صاحب نے بھی نکاح کیا تھا جاپانی لڑکی سے، اس میں سے دو بچے ماشاءاللہ ہمارے شاگرد ہیں الحمدللہ، اور ایک ان میں سے حافظ بنا۔ اس میں سے تقریباً آدھے سے زیادہ قرآن اس نے ہمارے سے حفظ کیا۔ مسجد عائشہ کا وہ پہلا حافظ ہے، یعنی قرآن سا۔ اب اس میں دیکھتے ہیں دوسرا حافظ کون بنتا ہے، طلحہ ہے، عبد الباسط ہے، اور کون ہے پتہ نہیں۔ تو مقصد سمجھ آ گیا، لیکن وہ بتایا جا رہا ہے کہ یا تو وہ چھوڑ دی اس نے یا پھر پتہ نہیں دوبارہ وہ واپس لوٹ گئی اپنے۔ اس کی تحقیق مجھے پتہ نہیں ہے۔ وہ سمجھ آئی گل؟ منعقد ہو جائے گا، اور یہ اولاد کو حرام نہیں کہا جائے گا۔ آج کل چونکہ مسلمان عوام میں اپنے دین کی ضروری معلومات اور ان پر عمل کی بڑی کمی، اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط لازم ہے۔ مقصد کیا ہے کہ بچنا چاہیے۔ اور گل سمجھ آئی نے؟ کہاں تک ہوا؟ ولا متخذ اخدان تک ترجمہ ہوا۔ ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو فی الاخرۃ من الخاسرین، اور جو شخص ایمان سے انکار کرے اس کا سارا کیا درا غارت ہو جائے گا، اور آخرت میں اس کا شمار خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا۔ یہاں تک 5 آیتیں مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ اور کل دوسرے رکوع سے وضو کے فرائض کا ذکر ہوگا انشاءاللہ اہتمام کے ساتھ شامل۔ کل ہفتہ ہے تو اس میں تو درس ہوگا کہ نہیں، پروگرام ہوگا، اس کے لیے تیاری بھرپور کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔